مدیحہ چولہے کے پاس بیٹھی روٹی پکانے میں مصروف تھی۔ گرمی کی شدت اور چولہے کی آنچ نے اس کا چہرہ پسینے سے تر کر دیا تھا، مگر وہ عادی تھی۔ وہ غربت میں پلی بڑی تھی، جہاں خواہشوں کو دبانا سیکھنا پڑتا ہے، جہاں خواب دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن آج کچھ عجیب تھا۔ باہر صحن میں اس کے والد سلیم کسی سے بات کر رہے تھے اور ان کی آواز میں ایک بے یقینی جھلک رہی تھی۔ مدیحہ نے چپکے سے کھڑکی سے جھانکا تو حیران رہ گئی۔ سامنے گاڑی کھڑی تھی اور ایک نفیس پوشاک میں ملبوس شخص، جو شاید کسی بڑے گھرانے کا ملازم لگتا تھا، مؤدبانہ انداز میں سلیم سے بات کر رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلیم کے لہجے میں حیرت تھی۔ جناب، احمد شاہ نے آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا ہے، وہ شخص نہایت شائستگی سے بولا۔ مدیحہ کے ہاتھ سے چمٹا گر گیا۔ وہ سانس لینا بھول گئی۔ احمد شاہ؟ وہی احمد شاہ جس کا نام شہر کے بڑے بزنس ٹائکونز میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا اس سے کیا تعلق؟ وہ تو اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ سلیم کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ مگر میری بیٹی ایک غریب لڑکی ہے، ہمارے پاس جہیز تو دور کی بات، اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب، احمد شاہ صاحب کو جہیز کی ضرورت نہیں، وہ صرف عزت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی مدیحہ کی ماں زاہدہ، جو اب تک خاموش تھی، چونک اٹھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک امیر آدمی جو ہماری بیٹی کو جانتا تک نہیں، یہ اچانک شادی کیوں کرنا چاہے گا؟ یہی سوال مدیحہ کے دماغ میں بھی گردش کر رہا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ شادی کسی آزمائش سے کم نہیں ہو سکتی۔ ابا، میں یہ شادی نہیں کر سکتی، مدیحہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ سلیم نے گہری سانس لی۔ بیٹی، میں جانتا ہوں کہ یہ حیران کن ہے، مگر یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ یہ تمہاری تقدیر کا فیصلہ ہے۔ اگر وہ آدمی برا ہوتا تو کیا بغیر کسی شرط کے شادی کی بات کرتا؟ مدیحہ خاموش رہی۔ وہ کیسے بتاتی کہ اس کے دل میں کیسا انجان سا خوف گھر کر چکا ہے۔ دوسری طرف احمد شاہ، ایک وسیع و عریض آفس کے اندر ایک آدمی خاموشی سے کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، مگر آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ مدیحہ، سلیم، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا جا چکا ہے۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تلخی تھی۔ شادی محبت نہیں، انتقام کا آغاز ہے۔ نکاح سادگی سے ہوا، مگر سب کچھ غیر معمولی تھا۔ مدیحہ کے سامنے سجی ہوئی بیش قیمت سفید اور سنہری زری کے عروسی جوڑیاں رکھی گئی تھیں، جو اس کی حیثیت سے بہت بلند لگ رہی تھیں۔ قیمتی زیورات، ہیرے جڑے کنگن اور سرخ رنگ کی چوڑیاں، سب کچھ ایسا تھا جیسے کسی خواب کی تعبیر ہو۔ لیکن مدیحہ کے دل میں ایک انجانا سا بوجھ تھا، جیسے کوئی بہت بڑا راز اس کے سامنے کھلنے والا ہو۔ نکاح کے بعد بارات انتہائی سادگی سے آئی، مگر اس کے باوجود سب کچھ شاہانہ تھا۔ مدیحہ کے گھر کے باہر ایک چمچماتی ہوئی بلیک رولز روئس کھڑی تھی، جس کا دروازہ ایک دم ملازم نے مؤدب انداز میں کھولا۔ مدیحہ نے ایک آخری نظر اپنے گھر پر ڈالی، جہاں وہ پلی بڑی تھی۔ اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ دل میں خود کو تسلی دے رہی تھی کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہوگا، شاید وہ اپنے نئے سفر میں خوش رہ سکے گی۔ گاڑی جیسے ہی روانہ ہوئی، ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ مدیحہ کی انگلیاں بے چینی سے اس کی گود میں رکھی چوڑیوں کو چھو رہی تھیں۔ احمد شاہ کے چہرے پر اب بھی کوئی جذبات نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد مدیحہ نے ہمت کر کے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ احمد شاہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں اتنی سرد تھیں کہ مدیحہ کا دل کانپ گیا۔ جہاں تمہیں ہونا چاہیے۔ احمد شاہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں اتنی سرد تھیں کہ مدیحہ کا دل کانپ گیا۔ جہاں تمہیں ہونا چاہیے، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور آگے دیکھنے لگا۔ مدیحہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سڑک سنسان ہو چکی تھی۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئی تھیں اور اب صرف اندھیرا اور ویرانی تھی۔ یہ راستہ ہمارے بنگلے کی طرف تو نہیں جاتا؟ مدیحہ نے گھبرا کر پوچھا۔
احمد شاہ نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ ڈرائیور کو دیکھا۔ نہیں، ہم بنگلے نہیں جا رہے۔ تو پھر کہاں جا رہے ہیں؟ مدیحہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ حویلی۔ یہ سن کر مدیحہ کا پورا بدن سن ہو گیا۔ کون سی حویلی؟ جہاں تمہاری اصل جگہ ہے۔ گاڑی ویران راستوں پر دوڑ رہی تھی، درختوں کی سیاہ پرچھائیاں، خاموش رات اور مدیحہ کے دل میں اٹھنے والا طوفان، سب مل کر اسے کسی خوفناک خواب کا حصہ بنا رہے تھے۔ میں نے تو سنا تھا کہ آپ کا بنگلہ شہر میں ہے، پھر ہم کسی گاؤں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ مدیحہ نے بے چینی سے سوال کیا۔ زیادہ سوال مت کرو۔ احمد شاہ کی آواز میں پہلی بار سختی ابھری۔ مدیحہ نے خوف زدہ ہو کر لب سی لیے۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بہت بڑی پرانی حویلی کے سامنے رکی۔ مدیحہ کے دل کی دھڑکنیں بے قابو تھی۔ حویلی کی ویرانی، اونچی دیواریں اور ہوا میں بسی بوسیدگی کی بو اسے کسی قید خانے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی اس کا دل مزید گھبرا گیا تھا۔ سامنے ایک وسیع و عریض ہال تھا جس میں پرانی طرز کے فانوس لٹک رہے تھے، مگر روشنی اتنی کم تھی، ہر چیز دھندلی لگ رہی تھی۔ لمبے ستونوں اور لکڑی کے درازوں سے جھانکتے سائے ماحول کو مزید خوفناک بنا رہے تھے۔ یہ وہ زندگی نہیں تھی جس کا اس نے خواب دیکھا تھا۔ دو ملازم اسے ایک بڑے مگر سرد کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں سجاوٹ تو تھی مگر وہ بے رونق تھی، جیسے صدیوں سے وہاں کوئی موجود نہ ہو۔ مدیحہ کو بٹھا کر ملازم دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ مدیحہ نے فوراً دروازے کی طرف دوڑ لگائی، مگر وہ اندر سے بند ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں خوف سرایت کر گیا۔ یہ کیسی شادی تھی؟ یہ کیسا سسرال تھا جہاں دلہن کو ایک قید کی طرح بند کر دیا گیا تھا؟ کمرے میں ہلکی سی آہٹ ہوئی اور دروازہ دھیرے سے کھلا۔ احمد شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سائے میں چھپی ہوئی تھیں، مگر ان میں ایک عجیب سی چمک تھی، کسی خوفناک ارادے کی چمک۔ مدیحہ نے خود کو پیچھے سرکایا۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ احمد شاہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ اب بھی دلہن کے لباس میں تھی، چہرے پر گھونگھٹ تھا، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اچانک احمد شاہ نے بغیر کسی نرمی کے اس کا گھونگھٹ ایک جھٹکے سے ہٹا دیا۔ مدیحہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ دیکھ رہا ہوں، وہ چہرہ جس کی وجہ سے میری بہن مر گئی۔ احمد شاہ کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ مدیحہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا؟ یہ شادی کسی محبت کی کہانی نہیں، یہ قسمت کی مہربانی نہیں، یہ ایک سزا ہے، تمہاری سزا۔ مدیحہ کا دماغ سن ہونے لگا۔ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ مگر میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ احمد شاہ نے طنزیہ ہنسی ہنس کر کہا، میری بہن کو موت کے منہ میں تم نے دھکیلا تھا، اور اب میں تمہیں وہی اذیت دوں گا جو میں نے سہی ہے۔ تمہیں اپنی ہر سانس پر پچھتانا پڑے گا مدیحہ۔ مدیحہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ شخص اس سے شدید نفرت کر رہا تھا، اور وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ کیوں۔ یہ شادی ایک بند قید خانے سے کم نہ تھی، اور اس کا قید خانہ دار احمد شاہ تھا۔ کمرے میں ہر چیز گواہ بنی ہوئی تھی کہ ایک بے قصور کو ظلم کی بھینٹ چڑھایا جا رہا تھا۔ احمد شاہ نے کوئی رحم نہیں کیا، کوئی نرمی نہیں برتی۔ اس کے لیے یہ محبت نہیں، انتقام تھا۔ مدیحہ کی سسکیاں کمرے میں گونجتی رہیں، مگر وہ چاہ کر بھی خود کو اس عذاب سے نہیں بچا سکی تھی۔ مدیحہ نے آنکھیں کھولیں تو ہر چیز دھندلی لگ رہی تھی۔ جسم میں ناقابل برداشت درد تھا، جیسے کسی نے اسے چیر کر رکھ دیا ہو۔ وہ ایک لمحے کو بھی حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ دروازہ دھڑام سے کھلا اور احمد شاہ اندر آیا۔ اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی تسکین تھی، جیسے وہ اپنی بدلہ لینے کی پہلی سیڑھی چڑھ چکا ہو۔ تیار ہو جاؤ، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ مدیحہ نے کمزوری سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں زندہ رکھنا ہے، تاکہ تم ہر دن یہ درد سہو۔ گاڑی تیزی سے شہر کے ایک پرائیویٹ کلینک کے باہر رکی۔ احمد شاہ نے مدیحہ کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا۔ ڈاکٹر ایک ادھیڑ عمر خاتون تھی جو مدیحہ کی حالت دیکھ کر فوراً سمجھ گئی کہ وہ شدید زخمی ہے۔
یہ لڑکی اس قدر زخمی کیسے ہوئی؟ ڈاکٹر نے پریشان ہو کر پوچھا۔ احمد شاہ نے گہری سانس لی اور جھوٹ بولا، میں نے اسے ایک گاؤں میں ریپ زدہ حالت میں پایا تھا اور اپنے ساتھ لے آیا۔ مدیحہ کا دل دہل گیا۔ یہ کیسا ظلم تھا کہ درندہ خود ہی مسیحا بن کر پیش کر رہا تھا۔ مدیحہ کے لیے وقت جیسے رک گیا تھا۔ وہ جس گھر کو اپنا سسرال سمجھ کر آئی تھی، اس کے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ دن بدن اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، مگر احمد شاہ کی نفرت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حویلی کے بڑے دروازے ہمیشہ بند رہتے، اندر ہر وقت سناٹا چھایا رہتا، جیسے یہ جگہ بھی احمد شاہ کی ہی طرح کسی صدمے میں ڈوبی ہو۔ مدیحہ کو دن بھر مختلف کاموں میں لگا دیا جاتا۔ وہ جو کبھی اپنے باپ کے گھر میں ناز و نوم سے پلی تھی، اب اسے ملازموں کی طرح کام کرنا پڑتا۔ وہ برتن دھوتی، فرش صاف کرتی اور باورچی خانے میں گھنٹوں کھڑی رہتی، مگر احمد شاہ کے دل میں اس کے لیے رحم کا کوئی جذبہ نہیں جاگتا تھا۔ رات ہوتی تو ایک اور عذاب اس کا انتظار کر رہا ہوتا۔ جب ساری حویلی اندھیرے میں ڈوب جاتی، تب احمد شاہ اس کے کمرے میں آتا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں ہوتی، صرف انتقام کی تپش نظر آتی۔ وہ مدیحہ کو اس حد تک اذیت دیتا کہ وہ چیخ اٹھتی، مگر اسے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ تمہیں ہر لمحہ اس درد سے گزرنا ہوگا تاکہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو۔ احمد شاہ کی آواز سفاک ہوتی تھی۔ مدیحہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ میں بے قصور ہوں، خدا کے لیے میری بات پر یقین کریں۔ مگر احمد شاہ کو یقین دلانا ناممکن تھا۔ اس کے لیے تو مدیحہ کی چیخیں بس ایک تسکین کا ذریعہ تھی۔ مدیحہ ہر دن ایک امید کے ساتھ جاگتی کہ شاید آج احمد شاہ کو حقیقت کا علم ہو جائے، شاید وہ اسے معاف کر دے، شاید وہ سمجھ جائے کہ وہ کسی بے گناہ کو سزا دے رہا ہے۔ مگر ہر دن کی صبح اس کے لیے ایک نئی اذیت لے کر آتی تھی۔ ایک دن وہ کھانے کے برتن رکھ رہی تھی کہ احمد شاہ تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھین کر فرش پر دے ماری۔ یہ سب تمہاری سزا ہے مدیحہ، وہ غرایا۔ مدیحہ نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں؟ احمد شاہ نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں یاد نہیں؟ کوئی بات نہیں، میں ہر دن تمہیں یاد دلاتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور مدیحہ زمین پر گر کر سسکنے لگی۔ یہ شادی نہیں، یہ قید اذیت تھی جہاں مدیحہ کے نصیب میں صرف درد اور بے بسی لکھی گئی تھی۔ وقت آگے بڑھ رہا تھا مگر مدیحہ کی زندگی وہیں رکی ہوئی تھی، ایک بے رحم قید میں جہاں ہر لمحہ صرف اذیت اور درد تھا۔ لیکن آج کچھ بدلا ہوا تھا۔ مدیحہ کو عجیب سی کمزوری محسوس ہو رہی تھی، دل متلی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ چلنے میں لڑکھڑا رہی تھی، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ جب اس نے اپنی طبیعت کی گواہی کو نظر انداز نہ کر سکی تو حویلی کی ملازمہ زاہدہ بی بی نے اسے چپکے سے بتایا کہ وہ امید سے ہے۔ مدیحہ کا دل ایک لمحے کے لیے خوشی سے بھر گیا کہ اس تاریک زندگی میں بھی روشنی کی کوئی کرن آ سکتی ہے، لیکن پھر اس لمحے خوف نے اس کے وجود کو گھیر لیا۔ اگر احمد شاہ کو پتہ چلا تو وہ کیا کرے گا؟ خوشخبری یا نئی سزا؟ مدیحہ ساری رات اس خبر کے بوجھ تلے دبی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح احمد شاہ کو یہ بتائے، شاید یہ بچہ ان دونوں کے درمیان کی نفرت کو ختم کر دے، شاید یہ اسے بدل دے۔ لیکن جب اگلی صبح اس نے ہمت کر کے احمد شاہ کو بتایا تو نتیجہ اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ خوفناک نکلا۔ میں حاملہ ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، نظریں جھکائے جیسے وہ اس کا رد عمل پہلے سے جانتی تھی۔ احمد شاہ خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جس میں نفرت چھپی تھی، محبت نہیں۔ تمہیں لگا کہ یہ خبر مجھے خوش کر دے گی؟ وہ زہریلے لہجے میں بولا۔ مدیحہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ یہ بچہ ہمارا ہے احمد شاہ، شاید یہ ہمارے درمیان۔ بکواس بند کرو، احمد شاہ نے میز پر زور سے مکہ مارا۔ یہ بچہ میرا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں زندگی بھر کی سزا دینا چاہتا ہوں، کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا۔ مدیحہ کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا، لیکن وہ بے رحم بنا رہا۔ یہ بچہ میرے لیے بوجھ ہے اور میں اپنی زندگی میں کوئی بوجھ نہیں رکھتا۔ احمد شاہ کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ اس سے پہلے کہ مدیحہ کچھ کہہ پاتی،
احمد شاہ نے اس کا بازو جھٹکے سے پکڑا اور غصے میں گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں کی طرف لے گیا۔ احمد پلیز یہ مت کیجیے، مدیحہ چیخنے لگی، مگر اس کی آواز بے اثر تھی۔ میں تمہیں یاد دلاؤں گا کہ تمہاری سزا ابھی ختم نہیں ہوئی۔ مدیحہ نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے احمد شاہ نے اسے زور سے دھکا دیا۔ مدیحہ کے قدم خلا میں لڑکھڑائے اور وہ تیزی سے نیچے گری۔ ایک زوردار چیخ پورے ہال میں گونجی اور پھر ہر چیز خاموش ہو گئی۔ زمین پر پڑی مدیحہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، اور آخری احساس جو اس کے اندر گونجا وہ تھا ناقابل بیان درد۔ جب مدیحہ کو ہوش آیا تو اس کی دنیا ویران ہو چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کا خواب، اس کا بچہ، سب کچھ چھین لیا گیا ہے۔ وہ بستر پر پڑی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایسی تکلیف جس کا کوئی مداوا نہیں تھا۔ سامنے احمد شاہ کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ مدیحہ کو دیکھ رہا تھا، جیسے یہ سب ایک معمولی واقعہ ہو۔ اب تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہتا ہوں، وہ سفاکی سے بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مدیحہ نے اپنا پیٹ پکڑ کر ایک دل سوز چیخ ماری۔ وہ نہ صرف اپنا بچہ کھو چکی تھی، بلکہ ہر امید بھی کھو چکی تھی کہ احمد شاہ کبھی بدل سکتا ہے۔ مدیحہ کے لیے اب ہر دن ایک جیسا تھا۔ وہ اب کسی سے شکایت نہیں کرتی تھی، نہ روتی تھی، نہ گڑ گڑاتی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، جیسے اس کی زبان اس کی روح کے ساتھ مردہ ہو چکی ہو۔ حویلی کے ملازم بھی اس پر ترس کھاتے تھے، مگر کوئی بھی احمد شاہ کے غصے کے آگے بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اسے غلاموں کی طرح کام کرواتا، اور اگر غلطی سے بھی کچھ غلط کر دیتی تو سزا پہلے سے زیادہ ظالمانہ ہوتی تھی۔ مدیحہ جانتی تھی کہ احمد شاہ اس کی بات نہیں سنے گا، مگر پھر بھی وہ اپنی بے گناہی کا کوئی نہ کوئی ثبوت دینا چاہتی تھی۔ ایک رات جب احمد شاہ اپنے کمرے میں نہیں تھا، مدیحہ نے ہمت کر کے اس کی فائلوں میں ایک کاغذ رکھ دیا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے خط لکھا، احمد شاہ، میں نہیں جانتی کہ آپ کی بہن کے ساتھ کیا ہوا، مگر میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ اگر آپ کو مجھ سے نفرت ہے تو کریں، مگر خدا کے واسطے ایسا الزام نہ لگائیں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ آپ جس آگ میں چل رہے ہیں وہ آپ کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دے گی۔ سچ کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جائے گا۔ اس نے خط کو احمد شاہ کی اہم فائل کے اندر رکھ دیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ شاید جب وہ اسے پڑھے تو سچ کو تسلیم کر لے۔ لیکن قسمت ایک بار پھر مدیحہ کے خلاف تھی۔ اگلی رات جب احمد شاہ نے فائل کھولی تو کاغذ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے چند لائنیں پڑھی اور پھر ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ یہ لڑکی اب بھی اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتی ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ اس نے ایک نظر سوئی ہوئی مدیحہ پر ڈالی، پھر کاغذ کو ایک جھٹکے میں چاک چاک کر دیا۔ یہ خط اس کی بے گناہی کی آخری امید فرش پر بکھرے ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ دوسری طرف مدیحہ کے والد سلیم بے چینی سے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ شادی کے بعد ایک بار بھی ان سے رابطہ نہیں کیا گیا تھا، اور اب ان کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ انہوں نے کئی بار احمد شاہ کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش کی، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ احمد شاہ کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ نہ اس کے بنگلے کا کوئی پتہ تھا، نہ اس کے کاروبار کی کوئی کھوج، جیسے وہ شخص ایک پراسرار سایہ تھا جو کسی اندھیرے میں رہتا تھا۔ بیٹی کہاں تھی، زندہ تھی یا نہیں، یہ سوال انہیں اندر ہی اندر توڑ رہا تھا۔ مدیحہ کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا تھا، اور وہ اس ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی۔ ہر دن اذیت کا ایک نیا رنگ لے کر آتا تھا، اور ہر رات ایک نئی تکلیف۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا کاٹ رہی تھی۔ کیا یہی اس کی زندگی کا انجام تھا؟ نہیں۔ اس رات جب پورا ماحول خاموش تھا اور حویلی کے سب ملازم سو چکے تھے، مدیحہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مزید اس جہنم میں نہیں رہے گی۔ وہ آج بھاگ جائے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مدیحہ نے اپنی چادر مضبوطی سے لپیٹی اور دبے قدموں حویلی کے صحن کی طرف بڑھی۔ دروازہ ہمیشہ کی طرح لاک رہتا تھا، مگر اس نے کئی دنوں سے مشاہدہ کیا تھا کہ باورچی خانے کے پیچھے ایک پرانی کھڑکی تھی جس کی سلاخیں زنگ آلود ہو چکی تھیں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کے قدم نہیں رک رہے تھے۔
اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر کھڑکی کی زنگ آلود سلاخوں کو جھٹکا دیا۔ وہ پہلے تو ہلی نہیں مگر پھر ایک جھٹکے میں نیچے جا گری۔ مدیحہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے امید کی روشنی لہرائی۔ وہ آزاد ہو سکتی ہے۔ وہ تیزی سے باہر نکلی اور ننگے پاؤں کیچڑ میں بھاگنے لگی۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی مگر یہ بارش اسے آزادی کے قریب لے جا رہی تھی۔ ہر قطرہ جیسے اسے اس قید سے نکالنے کی دعا کر رہا تھا۔ مدیحہ کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ وہ سڑک تک پہنچی جہاں ایک دور سے آتی گاڑی کی روشنی نظر آئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے کانپتے ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں اس کا بھیگا ہوا وجود لرز رہا تھا۔ گاڑی رک گئی۔ مدیحہ تیزی سے دروازہ کھولنے لگی لیکن جیسے ہی اندر کا منظر صاف ہوا اس کی آنکھوں میں خوف جم گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر احمد شاہ بیٹھا تھا۔ زمین جیسے اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی۔ کہاں جا رہی ہو مدیحہ؟ احمد شاہ کی آواز زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مدیحہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر تب تک گاڑی کے پیچھے ہٹے دو ملازم باہر نکل چکے تھے۔ انہوں نے بجلی کی رفتار سے مدیحہ کو دبوچ لیا۔ چھوڑ دو مجھے، وہ چیخی مگر احمد شاہ کی نظریں برف کی طرح سرد تھیں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا مدیحہ، تم بھاگنے کی کوشش کرو گی تو سزا بھی ویسی ہی ملے گی۔ مدیحہ کو دوبارہ سے حویلی میں گھسیٹ کر لایا گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی مگر احمد شاہ کے چہرے پر کوئی ترس نہیں تھا۔ تمہیں سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے ایک جلتا ہوا انگارہ اٹھایا جو حویلی کی انگیٹھی میں دہک رہا تھا۔ نہیں پلیز، مدیحہ چیخی مگر احمد شاہ نے اس کی چیخوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ دہکتا ہوا کوئلہ اس کے نازک پاؤں پر رکھ دیا۔ مدیحہ کی چیخ پوری حویلی میں گونجی مگر اس ظلم کی دیواریں گونگی تھیں۔ احمد شاہ نے اس کے قدموں سے آزادی چھین لی تھی تاکہ وہ دوبارہ کبھی بھاگنے کی ہمت نہ کر سکے۔ مدیحہ کے زخم ابھی بھرے بھی نہیں تھے مگر اس کی روح پہلے ہی مر چکی تھی۔ جلتے ہوئے کوئلے کی اذیت اس کے جسم پر نقش ہو چکی تھی مگر جو درد اسے سب سے زیادہ کاٹ رہا تھا وہ احمد شاہ کی سفاکی تھی۔ یہ کیسی سزا تھی؟ آخر وہ کب تک یہ ظلم برداشت کرتی رہے گی؟ کمرے میں خاموشی تھی۔ مدیحہ بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنے جلے ہوئے پاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ آنسو نہیں تھے جو وہ روز بہاتی تھی۔ آج وہاں غصہ تھا، نفرت تھی، ایک نیا عزم تھا۔ دروازہ کھلا اور ہمیشہ کی طرح احمد شاہ اندر آیا۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے مدیحہ؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ اب تم دوبارہ بھاگنے کے بارے میں نہیں سوچو گی ہے نا؟ مدیحہ نے اس بار نظریں جھکا کر رونے کے بجائے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں مجرم ہوں تو مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ احمد شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ جم گئی۔ وہ چند لمحے حیرت سے اسے دیکھتا رہا پھر قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اتنی آسان موت دوں گا؟ وہ تمسخر سے بولا۔ نہیں مدیحہ، میں تمہیں ایسے ہی ماروں گا، ایک ایک لمحہ اذیت دے کر، تاکہ تم ہر سانس میں پچھتاوے کا زہر گھولو۔ مدیحہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر اس بار وہ کمزوری کے نہیں تھے۔ میں تم سے نہیں ڈرتی احمد شاہ، وہ غرائی۔ تم جو کر سکتے ہو کر لو، لیکن یاد رکھو اگر میں بے گناہ نکلی تو تم خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاؤ گے۔ احمد شاہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی چمک آئی، جیسے مدیحہ کے الفاظ نے اسے جھنجھوڑ دیا ہو، مگر وہ فوراً اپنی سختی پر واپس آ گیا۔ تم بے گناہ نہیں اور نہ کبھی ثابت ہو سکو گی، وہ غرایا اور دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکل گیا۔ مدیحہ نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ ایک نئی روشنی تھی۔ اگر احمد شاہ اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تو وہ خود کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی۔ یہ ظلم زیادہ دیر نہیں چلنے والا تھا۔ اب مدیحہ کی باری تھی۔ حویلی میں مدیحہ کے لیے وقت جیسے تھم گیا تھا۔ 3 مہینے گزر چکے تھے مگر اس کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ وہ روز اذیت سہتی، خاموشی سے آنسو بہاتی اور رات کی تاریکی میں اپنے خدا سے نجات کی دعا کرتی۔ دوسری طرف احمد شاہ کی نفرت بھی ویسی کی ویسی تھی۔ اس کے دل میں مدیحہ کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ اس کے لیے وہ اب بھی وہی لڑکی تھی جس نے اس کی بہن کی جان لے لی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ سچائی ہمیشہ اندھیرے میں نہیں رہتی۔ اس دن احمد شاہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر آیا۔ وہ تقریباً 25 سال کا تھا، دبلا پتلا مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی۔
میرا نام حیدر ہے اور میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت اہم خبر ہے، نوجوان نے کہا۔ احمد شاہ نے اسے شک بھری نظروں سے دیکھا۔ کون سی خبر؟ حیدر نے خاموشی سے اپنی جیب سے کچھ تصاویریں نکالی اور احمد شاہ کے سامنے رکھ دی۔ یہ تصاویر دیکھیں، شاید آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کتنی بڑی غلطی کر چکے ہیں۔ احمد شاہ نے الجھن میں تصاویر کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ پہلی تصویر میں مدیحہ اس کی بہن سجل کے ساتھ کھڑی تھی۔ دونوں میں کسی بات پر بحث ہو رہی تھی۔ سجل غصے میں نظر آ رہی تھی اور مدیحہ حیرت زدہ تھی۔ دوسری تصویر میں سجل ایک اور آدمی کے ساتھ تھی جو اس کا بازو پکڑے ہوئے تھا۔ تیسری تصویر میں وہی آدمی سجل کو زبردستی کھینچ رہا تھا اور اس کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ احمد شاہ کی نظریں جیسے ان تصویروں پر جم گئی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ حیدر نے گہری سانس لی۔ یہ وہ سچ ہے جو آپ دیکھنا نہیں چاہتے۔ مدیحہ بے قصور ہے احمد شاہ۔ جس دن آپ کی بہن پر ظلم ہوا اس دن وہ اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، نہ کہ اسے نقصان پہنچانے کی۔ احمد شاہ نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں۔ پھر یہ سب کس نے کیا؟ حیدر نے ایک اور تصویر نکالی۔ یہ شخص، یہ تیمور خان ہے جو آپ کی بہن کو برباد کر کے چلا گیا اور مدیحہ کو اس کا قصوروار بنا دیا گیا۔ یہ سنتے ہی احمد شاہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ تو کیا وہ جس لڑکی پر 3 مہینے سے ظلم کر رہا تھا وہ بے قصور تھی؟ مدیحہ سچ کہہ رہی تھی؟ کیا وہ واقعی ایک معصوم روح تھی جسے اس نے اپنی نفرت کی بھینٹ چڑھا دیا تھا؟ احمد شاہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ اسے اپنے کیے پر پہلی بار جھٹکا لگا تھا۔ مدیحہ، وہ بے قصور تھی اور اس نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ تو اس کی زندگی کو جہنم بنا چکا تھا۔ حیدر جا چکا تھا مگر اس کے الفاظ احمد شاہ کے کانوں میں گونج رہے تھے کہ مدیحہ بے قصور ہے۔ جس دن آپ کی بہن پر ظلم ہوا اس دن وہ اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، نہ کہ اسے نقصان پہنچا رہی تھی۔ اصل مجرم تیمور خان تھا۔ احمد شاہ کی مٹھیاں سختی سے بھینچی گئی۔ دل جیسے کسی آتش فشاں کی زد میں تھا۔ دماغ سن ہو چکا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ حویلی کی لمبی راہداری میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ ہر چیز دھندلی ہو رہی تھی، جیسے اس کی دنیا بکھرنے لگی ہو۔ مدیحہ سچ کہہ رہی تھی اور میں نے اسے ہر ممکن اذیت دی۔ میں نے اس پر ظلم کیا، اس کا بچہ چھین لیا، اس کے جسم اور روح کو نوچ ڈالا، ایک بے گناہ کو درندوں کی طرح رون دیا۔ میں نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ اس کے سامنے مدیحہ کی وہ تمام اذیتیں گھومنے لگیں، اس کی سسکیاں، اس کی التجائیں، اس کی درد بھری چیخیں، ہر چیز ایک نشتر کی طرح اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس نے لرزتے قدموں سے مدیحہ کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ مدیحہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی ہو چکی تھی۔ وہ ایک بے جان گڑیا کی طرح زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ وہی مدیحہ تھی جو کبھی شوخ، زندہ دل اور معصوم تھی۔ اس کے حلق میں کچھ اٹکنے لگا۔ دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ مدیحہ کے قریب آیا مگر وہ نہیں ہلی، جیسے اسے کسی چیز سے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مر چکی تھی۔ احمد شاہ نے پہلی بار اپنی آنکھوں میں نمی محسوس کی۔ کیا میں اتنا ظالم تھا کہ میں نے اس کی روح کو مار دیا؟ پچھتاوے کی آگ میں جلتے جلتے اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ مدیحہ کو واپس لائے گا، لیکن کیا وہ اسے کبھی معاف کر سکے گی؟ مدیحہ، احمد شاہ کی آواز مدھم اور کانپتی ہوئی تھی۔ شاید پہلی بار اس کے لبوں پر اس کا نام اتنی نرمی سے آیا تھا۔ مدیحہ نے آہستہ سے پلکیں جھپکائیں مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ احمد شاہ نے دھیرے سے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا، وہی پاؤں جنہیں اس نے خود جلایا تھا۔ وہ زخم جو اس نے خود اسے دیے تھے آج انہی زخموں پر مرہم رکھنے آیا تھا۔ اس نے ایک برتن میں رکھے دوائی میں کپڑا بھگویا اور مدیحہ کے جلے ہوئے زخموں پر رکھ دیا۔ لیکن جیسے ہی وہ کپڑا مدیحہ کے زخموں سے لگا، مدیحہ کی آنکھوں میں ایک چنگاری سی لہرائی اور اگلے ہی لمحے اس نے احمد شاہ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور ہٹو مجھ سے۔ اس کی آواز میں شدید نفرت تھی۔ احمد شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا مگر مدیحہ کی آنکھوں میں صرف ایک ہی چیز تھی، شدید نفرت۔ یہ زخم تم نے دیے ہیں احمد شاہ،
تمہاری دی ہوئی ہر اذیت کا ہر نشان میری روح پر کندہ ہے۔ اب تمہیں لگتا ہے کہ ان پر دوا رکھ کر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ مدیحہ کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف غصہ تھا۔ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں مدیحہ۔ احمد شاہ کی آواز میں لرزش تھی۔ معافی؟ مدیحہ طنزیہ ہنسی۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے چند میٹھے لفظ میری وہ تمام زخم بھر دیں گے جو تم نے مجھے دیے ہیں؟ تم نے میرے جسم پر نہیں، میری روح پر زخم دیے ہیں احمد شاہ، اور ان کا کوئی علاج نہیں۔ احمد شاہ کی نظریں جھک گئیں۔ وہ پہلی بار خود کو کسی کے سامنے بے بس محسوس کر رہا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، مدیحہ نے دھیرے مگر سخت لہجے میں کہا۔ جس شخص نے مجھے برباد کیا اسے میری مرہم پٹی کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ یہ کہہ کر وہ رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ احمد شاہ نے آج جان لیا تھا کہ معافی مانگنا آسان تھا مگر معاف ہونا بہت مشکل۔ احمد شاہ کے دل میں جو نفرت کی آگ دہک رہی تھی وہ اب راکھ میں بدل چکی تھی۔ وہ جو کبھی مدیحہ کے درد سے سکون پاتا تھا آج اسی کے درد پر تڑپ رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو جہنم میں دھکیل دیا اور اب وہی ہاتھ اسے باہر نکالنے کے لیے بے چین تھا۔ مدیحہ اب بھی اس کے لیے ویسی ہی تھی مگر پھر بھی بہت بدل چکی تھی۔ پہلے وہ معصوم تھی، اب وہ زخمی تھی۔ پہلے وہ چپ رہتی تھی، اب اس کی خاموشی میں ہزار چیخیں دفن تھی۔ پہلے وہ اس سے محبت کی امید رکھتی تھی، اب وہ اس کی پرچھائی سے بھی بچنا چاہتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مدیحہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ اس نے حکم دیا کہ حویلی میں کسی کو بھی مدیحہ سے سختی سے پیش آنے کی اجازت نہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ مدیحہ کو ہر وہ خوشی دی جائے جس سے وہ خود اس سے محروم کر چکا تھا۔ مدیحہ کے لیے یہ سب کچھ حیران کن تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو اسے زمین پر گھسیٹتا تھا، جو اسے قید میں رکھتا تھا، جو اس کے جسم پر وحشی درندے کی طرح حملہ آور ہوتا تھا، اور اب وہ محبت جتانے لگا تھا۔ یہ محبت نہیں، یہ پچھتاوا تھا۔ ایک دن احمد شاہ ناشتے کی میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ مدیحہ چپ چاپ آ کر بیٹھی مگر اس کی آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ احمد شاہ نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ مدیحہ نے کوئی جواب نہیں دیا، جیسے وہ اس کی آواز تک سننا نہیں چاہتی تھی۔ تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ مدیحہ نے چمچ اٹھایا اور پھر آہستہ سے واپس رکھ دیا۔ مجھے بھوک نہیں۔ احمد شاہ کے چہرے پر تکلیف کا سایہ لہرایا۔ مدیحہ میں مت کیجیے یہ سب احمد شاہ، مدیحہ نے تلخی سے کہا۔ یہ اچانک ہمدردی، یہ نرم لہجہ، یہ فکر، مجھے ان کی ضرورت نہیں، مگر میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ احمد شاہ کی آواز میں بے بسی تھی۔ مدیحہ نے گہری سانس لی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے چند اچھے رویے میرے دل سے وہ تمام ظلم مٹا دیں گے جو تم نے مجھ پر کیے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں بھول جاؤں گی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مدیحہ میں بس، مدیحہ نے زور سے کہا۔ تم چاہے جتنا بھی بدلنے کی کوشش کرو، میں کبھی تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ تمہیں میری تکلیف دیکھ کر سکون ملتا تھا نا احمد شاہ؟ تم نے میری عزت، میرا مان، میرا سب کچھ رون ڈالا، اور اب تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری محبت کو قبول کر لوں گی؟ احمد شاہ کا اضطراب۔ اب احمد شاہ نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنا غلط تھا، مگر مدیحہ کو یہ باور کیسے کروائے کہ وہ اب واقعی بدل چکا ہے۔ میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں مدیحہ، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اگر میں تمہیں پہلے اذیت دے سکتا ہوں تو اب محبت کیوں نہیں دے سکتا؟ محبت؟ تمہیں لگتا ہے کہ محبت بس یوں ہی دی جا سکتی ہے؟ تم نے مجھے جس جہنم میں جھونکا اس سے نکلنے میں شاید مجھے پوری زندگی لگ جائے۔ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا احمد شاہ، میرا مان، میرا بچہ، میری خوشیاں، اور اب تم محبت دینے آئے ہو؟ یہ کہتے ہی مدیحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ فوراً رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ چلے جاؤ احمد شاہ، مجھے تم سے اب کوئی بات نہیں کرنی۔ مدیحہ کی ہر بات احمد شاہ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وہ واقعی بہت آگے نکل گیا تھا، اتنا آگے کہ مدیحہ کی نفرت کے دائرے میں قید ہو چکا تھا۔
مگر اب وہ پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ وہ مدیحہ کا اعتبار واپس لے کر رہے گا، چاہے اس میں جتنی بھی دیر لگ جائے۔ محبت، غصہ، انتقام اور پچھتاوا، یہ سب کچھ ان دونوں کے درمیان ایک ایسے بندھن میں قید تھا جس سے وہ آزاد ہونا چاہتا تھا مگر ہو نہیں سکتا تھا۔ احمد شاہ بار بار معافی مانگ چکا تھا، وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر چکا تھا، مگر مدیحہ اب بھی اس سے نفرت کرتی تھی، اس پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ کیسے کر سکتی تھی؟ یہ وہی شخص تھا جس نے اسے اذیت دی تھی، جس نے اس کے خواب روند ڈالے تھے، جس نے اسے برباد کر دیا تھا، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ مدیحہ کی دنیا پہلے ہی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی، وہ اب بھی اس حویلی میں قید تھی، مگر پہلے کی طرح نہیں۔ اب احمد شاہ نے اسے آزادی دی تھی، مگر دل کی زنجیریں کھولنا آسان نہیں تھا۔ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا، مگر مدیحہ اسے نظر انداز کر دیتی۔ مدیحہ پلیز میری بات سنو۔ میرے پاس سننے کے لیے کچھ نہیں ہے، مدیحہ کی آواز میں سختی تھی۔ مدیحہ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، مگر میں سچ میں بدل چکا ہوں۔ بدل چکے ہو؟ مدیحہ نے طنزیہ ہنسی ہنس کر اسے دیکھا۔ اتنی آسانی سے؟ جو ظلم تم نے مجھ پر کیے وہ تمہارے لیے بس ایک لمحے کی بھول تھے، اور اب تمہیں معافی چاہیے؟ مجھے معافی نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے، احمد شاہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مدیحہ کا دل ایک لمحے کے لیے لرز گیا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ تمہیں مجھ سے کچھ نہیں ملے گا احمد شاہ، میں تم پر کبھی بھروسہ نہیں کروں گی۔ دن گزرتے رہے اور احمد شاہ کی محبت مزید شدت اختیار کرتی گئی۔ وہ مدیحہ کا ہر لمحہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتا، مگر وہ ہر بار پیچھے ہٹ جاتی۔ مگر کیا وہ واقعی اس سے نفرت کر رہی تھی؟ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں احمد شاہ کے لیے جذبات تھے، مگر وہ انہیں قبول نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کیسے اس شخص سے محبت کر سکتی تھی جس نے اسے برباد کر دیا تھا؟ مگر محبت ایک عجیب چیز تھی، یہ وہاں بھی اپنی جگہ بنا لیتی ہے جہاں نفرت کی دیواریں کھڑی ہوں۔ ایک رات جب مدیحہ لائبریری میں بیٹھی تھی، احمد شاہ وہاں آیا۔ تمہیں مجھ سے بات کرنی ہوگی مدیحہ۔ نہیں کرنی، مدیحہ نے سختی سے کہا اور جانے کے لیے مڑی، مگر احمد شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ احمد شاہ۔ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ تم میری ہو۔ مدیحہ نے غصے میں اس کے سینے پر مکہ مارا۔ میں تمہاری نہیں ہوں، میں کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ جھوٹ، تمہیں بھی میری قربت محسوس ہوتی ہے، تم بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نہیں، مدیحہ نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر احمد شاہ نے اسے بازو میں جکڑ لیا۔ مان لو مدیحہ، تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے، مجھے تم سے نفرت ہے، تو پھر میری آنکھوں سے آنکھیں ڈال کر کہو۔ مدیحہ کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر نفرت کا اظہار کرے، مگر وہاں کچھ اور تھا، وہی جذبہ جو احمد شاہ کی آنکھوں میں تھا، شدید محبت۔ مدیحہ نے خود کو آزاد کرا لیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے نہیں معلوم یہ محبت ہے یا پچھتاوا، مگر میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی احمد شاہ۔ میں اپنی زندگی میں تمہارے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا مدیحہ۔ مجھے جتنی چاہو سزا دو، مگر مجھے خود سے دور مت کرو۔ سزا؟ تمہیں لگتا ہے تمہارے چند اچھے الفاظ میرے زخم بھر دیں گے؟ اگر میں اپنی جان بھی دے دوں تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ مدیحہ خاموش ہو گئی۔ احمد شاہ نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اگر تم واقعی یہ چاہتی ہو، مگر سچ کہوں کیا تمہیں میری موجودگی سے فرق نہیں پڑتا؟ مدیحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ مدیحہ کے دل میں طوفان مچ چکا تھا۔ احمد شاہ بدل چکا تھا، مگر کیا وہ اس پر یقین کر سکتی تھی؟ اس نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا، اس کی روح زخمی کر دی تھی، اس کی عزت، اس کا مان، اس کا بچہ تک چھین لیا تھا، اور اب وہ محبت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ کیا اتنا سب کچھ سہنے کے بعد وہ اسے معاف کر سکتی تھی؟ معافی اتنی آسانی سے نہیں مل سکتی تھی۔ اگر تم واقعی اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی، مدیحہ نے آخر کار کہہ دیا۔ احمد شاہ نے بے تابی سے اس کی طرف دیکھا۔ کسی بھی شرط کے لیے تیار ہوں، مدیحہ نے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ کسی بھی شرط کے لیے؟ ہاں۔ تو پھر ثابت کرو کہ تم واقعی بدل چکے ہو، کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ کیسے؟ مدیحہ نے گہری سانس لی۔ اگر تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم نے مجھ پر ظلم کیا تو وہی درد خود پر آزما کر دیکھو۔ احمد شاہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا مطلب؟ جو تکلیف تم نے مجھے دی ہے، کیا تم وہی تکلیف اپنے لیے قبول کر سکتے ہو؟ احمد شاہ نے کچھ لمحے مدیحہ کو دیکھا۔
پھر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی. یہی چاہتی ہو کہ میں بھی وہی اذیت سہوں جو تم نے سہی؟ ہاں، تبھی مجھے یقین ہوگا کہ تم بدل چکے ہو. کچھ دیر خاموشی رہی، پھر احمد شاہ نے آگے بڑھ کر ایک جلتی ہوئی موم بتی کا شعلہ اپنے ہاتھ کے قریب کر دیا. کیا تم چاہتی ہو کہ میں یہ شعلہ اپنے ہاتھ پر رکھ لوں؟ اس نے مدیحہ کی آنکھوں میں دیکھا. مدیحہ کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے خود کو سخت رکھا. ہاں. اگلے ہی لمحے احمد شاہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی ہتھیلی پر شعلہ رکھ لیا. مدیحہ کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں. احمد چھوڑ دو، پاگل ہو گئے ہو؟ وہ آگے بڑھی، مگر احمد شاہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا. اگر یہی سزا مجھے تمہارے دل میں جگہ دے سکتی ہے تو میں ہر اذیت کے لیے تیار ہوں. احمد شاہ کا دل پگھلنے لگا. کیا یہ وہی شخص تھا جو اسے ظالم درندہ لگتا تھا؟ یہ تو واقعی بدل چکا تھا اور شاید اسے معافی ملنے کے قریب تھے. احمد شاہ کی ہتھیلی جل چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر کوئی تکلیف نہیں تھی. وہ بس مدیحہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جیسے وہی اس کے لیے سب کچھ ہو. مدیحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ وہی شخص تھا جس نے اسے اذیت دی تھی، مگر آج وہی شخص اس کے سامنے خود کو سزا دے رہا تھا. بس کرو احمد، اس نے گھبرا کر کہا اور شعلہ اس کے ہاتھ سے ہٹا دیا. کیوں؟ تم تو یہی چاہتی تھی نا کہ میں وہی تکلیف سہوں جو میں نے تمہیں دی. احمد شاہ کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں درد تھا. مدیحہ نے لرزتے ہاتھوں سے اس کی جلتی ہوئی ہتھیلی پر پانی ڈالا، مگر وہ خود کو روک نہیں پایا. میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی احمد، اس کی آواز کانپ رہی تھی. جانتا ہوں، اور میں اس معافی کے لائق بھی نہیں ہوں. احمد شاہ نے گہری سانس لی. مگر میں ساری زندگی تمہاری محبت کے بغیر نہیں گزار سکتا. اگر تم کہو تو میں یہاں سے چلا جاؤں، مگر پلیز مجھے تمہارے دل میں نفرت کے بجائے تھوڑی سی جگہ دے دو. مدیحہ کی آنکھوں میں آنسو مزید گہرے ہو گئے. وہ تو واقعی بدل چکا تھا. مدیحہ نے دھیرے سے اپنا ہاتھ احمد شاہ کے ہاتھ پہ رکھا. تم نے میری زندگی جہنم بنا دی تھی احمد، مگر تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو بھی برباد کر دیا تھا. ہاں، میں خود کو برباد کر چکا تھا. احمد شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. اور اب میں چاہتا ہوں کہ اگر تم مجھے معاف نہیں کر سکتی تو کم از کم مجھے وہ موقع دے دو جس میں تمہارے زخم بھر سکوں. مدیحہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی. اس کی زندگی میں جو کچھ ہوا تھا وہ آسانی سے نہیں بھولا جا سکتا تھا، مگر احمد شاہ کی سچائی، اس کے پچھتاوے سے بھری آنکھیں اور اس کا بدلہ ہوا رویہ اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ ایک اور موقع دے. وہ آہستہ سے بولی، مجھے وقت چاہیے احمد. احمد شاہ نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا. تمہیں جتنا وقت چاہیے میں انتظار کروں گا. دن گزرنے لگے اور مدیحہ نے محسوس کیا کہ احمد شاہ واقعی بدل چکا ہے. وہ اب اس سے محبت کا اظہار کرتا، مگر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالتا تھا. مدیحہ کا دل بھی آہستہ آہستہ اس نفرت کی دیوار کو توڑنے لگا. اور پھر ایک دن جب احمد شاہ اس کے قریب آیا تو مدیحہ نے پہلی بار پیچھے ہٹنے کے بجائے اس کا ہاتھ تھام لیا. اذیت ہار چکی تھی اور محبت جیت چکی تھی.